آپ نے جو پٹیشن ہے 190 ملین پاؤنڈ کی وہ تیار کر لی ہے، تو اس میں آپ نے کیا جو ہے وہ استدعا کی ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا ٹی وی کے اوپر بھی بڑا شور شرابہ ہے اور ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، جعلی اور فیک قسم کا کیس ہے۔ ملک ریاض کو جرمانہ ہوا تھا تو ان کے آپس میں سیٹلمنٹ کا جو پیسہ تھا وہ واپس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اب یہ القادر ٹرسٹ کو ساتھ اس کو ایسے ہی جان بوجھ کے کنیکٹ کرے، یہ 1 سال پہلے کا منصوبہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ خان بہادر لیڈر ہے، ایک پرعزم بندہ ہے، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو اندھیری رات ہے یہ ختم ہونے والی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلیمان اوان۔ خان سے اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان ملاقاتوں میں ان کے لیگل ٹیم کے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے آئی ایل ایف پاکستان کے عرفان کلار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں خان صاحب کتنے پرعزم ہیں اور کیا اسٹریٹجی ہے جب ملاقات کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب ان کی جانب سے جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کی جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے پٹیشن بھی تیار کر لی گئی ہے، اور جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر کی جائے گی۔ عرفان کلار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پٹیشن ہے 190 ملین پاؤنڈ کی وہ تیار کر لی ہے، تو اس میں آپ نے کیا جو ہے وہ استدعا کی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو آج کل 190 ملین پاؤنڈ کا ٹی وی کے اوپر بھی بڑا شور شرابہ ہے اور اس کیس کے بارے میں اگر اس کیس کی طے کے اندر دیکھا جائے، اس کو ڈیپلی دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو ایسے ہی ایک فرضی سا خاکہ بنا کے اور کیس تیار کیا گیا، جعلی اور فیک قسم کا کیس ہے۔ 190 ملین کا اس میں وہ جو ملک ریاض کو جرمانہ ہوا تھا NCA نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کی، تو ان کے آپس میں سیٹلمنٹ کا جو پیسہ تھا وہ واپس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اب یہ القادر ٹرسٹ کو ساتھ اس کو ایسے ہی جان بوجھ کے کنیکٹ کرے، یہ 1 سال پہلے کا منصوبہ ہے تو اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور خان کو ڈرانے کے لیے کہ یہ بھئی پریشرائز کرنے کے لیے کہ کسی طرح یہ کمپرومائز کر کے اور یہ ہماری جو بات ہے اس کو مان کے یہ کمپرومائز کر لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان ایک بہادر لیڈر ہے، ایک پرعزم بندہ ہے۔ میری لاسٹ ویک خان صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں بہت سارے اور بھی لوگ تھے وہاں پہ۔ خان صاحب کا وہ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو وہ پہلے سے زیادہ پرعزم تھے، چونکہ ان کو آلریڈی پتا تھا کہ اس کیس کے اندر اس کی فیٹ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ جو اندھیری رات ہے یہ ختم ہونے والی انشاءاللہ جلد جو ہے نا وہ حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ پٹیشن آپ نے دائر کر دی ہے؟ جی، پٹیشن اس میں بیسکلی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہمارے بھائی، ہماری جو مین اس کو کیس کو دیکھ رہے ہیں، وہ انہوں نے کیس تیار کر کے تو وہ فائل کر دیا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کیس فکس ہو جائے ایز پر لا، یہ کورٹ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی انصاف کا مطلب یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو دینا چاہیے۔ اگر اس کو میرٹ کے اوپر سنا جائے تو 2 منٹس کا کیس ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ملاقات کے دوران کچھ اہم ذمہ داریاں کسی کو سونپی گئی ہوں؟ جی بالکل، پچھلی جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس کے اندر خان صاحب نے اسپیشلی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو بشرا بی بی صاحبہ کا وہ جو ترجمان ان کو مقرر کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بات آپ جا کے باہر میڈیا کے اوپر بھی بتا دیں۔ لیکن تو یہ چاہ رہی تھی کہ مسرت جمشید چیمہ کو جو ہے وہ پارٹی میں دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ آپ نے خود جو ہے یہ بات سنی ہے؟ جی ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ بیسکلی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو تھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس تو کی نہیں تھی، صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا جی میں پولیٹکس میں ابھی نہیں ہوں وقتی طور کے اوپر۔ ان کو اوپر جتنا وہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ہسٹری میں آج تک اس طرح کی جو وکٹمائزیشن میں نے جو ظلم اور جبر کیا گیا وہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، اور بحیثیت وکیل بھی میں نے آج تک اس طرح کا کبھی واقعات نہیں دیکھے۔ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں آپ پاکستان کی آئی ایل ایف کے، تو آپ کو خان صاحب نے کیا کوئی پلان دیا ہو؟ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ عالیہ حمزہ کو جو ہے چیف آرگنائزر پنجاب جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، ان کو بھی نئی ذمہ داری دی گئی ہے، تو یہ تمام تر فیصلے خان صاحب خود کر رہے ہیں؟ جی یہ پہلے کا میرا، چونکہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ میں پہلے کا کام کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان جو نمبر 1 ہوتا ہے وہ میں سیکنڈ ان کمانڈ تھا آئی ایل ایف کے اندر۔ تو اس کے بعد ہمارے آئی ایل ایف کے ایک اجلاس کے اندر ہمیں وہ جو اجلاس میں تمام جو ممبران تھے ان کی متفقہ رائے سے مجھے ایکٹنگ پریزیڈنٹ پاکستان بنایا گیا ٹل دا فردر آرڈر آف عمران خان صاحب۔ اب عمران خان صاحب اس کے اوپر جو مزید آرڈر کریں گے تو اس کو ہم لوگ جیسے وہ کہیں گے ویسا ہی کریں گے، لیکن تب تک وہ میں اس کو ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ لے کے
चल रहा हूँ। और بتائیے گا کہ مینار پاکستان میں پھر 8 فروری کو جو الیکشن وہ ایک بات کی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، یوم سیاہ دن منایا جائے گا، عالیہ حمزہ کی جانب سے کل اعلان کیا گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مینار پاکستان میں جو ہے وہ جلسہ کرنا ہے، اور آج جو ہے وہ درخواست دے دی جائے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو اجازت مل جائے گی؟ جی جیسے جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں دیکھا جائے تو اجازت تو ہمیں نہیں دی جائے گی، لیکن پھر بھی ہم لوگ آئین اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو عدالتیں ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم وہ بے شک انصاف کے اندر ڈیلے کریں، جیسے مرضی کریں، لیکن ہم اپنا قانونی راستہ اس کو اپنائیں گے، اور اسی کے مطابق جو لا ہمیں پرمٹ کرتا ہے اس کے لیے ہم لوگ کورٹ میں جائیں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ کورٹ جو ہے ہمیں وہ اس کو لیگلی طور کے اوپر ہمیں، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہر جو شہری ہے اس کے ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور پروٹیسٹ کرنا اس کا حق ہے، تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، تو کورٹ مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں اجازت دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پوری طاقت کے ساتھ بھرپور طریقے کے ساتھ ہم لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، اور ایک پرامن اور ودن دا پریمیسز آف لا اور آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھرپور طریقے سے اپنا پروٹیسٹ کریں گے، اور اس کو جاری رکھیں گے جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بحالی نہیں ہوتی، جب تک اس ملک کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتی، جب تک اس ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی نہیں ہوتی، تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت وکیل اور بحیثیت ایکٹنگ پریزیڈنٹ آئی ایل ایف پاکستان یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، چونکہ ہم لوگ وکیل بحیثیت وکیل آئین اور قانون کے سپاہی ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ جب کہیں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، کہیں آئین اور قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہماری جدوجہد جو ہے نا وہی اصل ہمارا مقصد ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تب تک کرتے رہیں گے جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بحالی نہیں ہوتی۔